ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ،
اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ قاف اور خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مشہور آیت کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین ہم مومنوں سے مخاطب ہے۔ قبل اس سے بات کی وضاحت کر دی جائے، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب کو بیان کیا تھا، جس کے اندر ہمارے اندر جو بدظنی، حسد، کینہ، چغلخوری، تجسسی، سوء ظن کی تمام بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج کے خطبے کے اندر اس کے برعکس بگاڑ سے بچنے کے اسباب اور بھائی چارہ قائم کرنے کے اسباب کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اس آیت کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوا کرتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، غمگسار ہوتا ہے۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک مومن کو دوسرے مومن کا دوست قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے یأمرون بالمعروف، کیونکہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ یہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دوست ہیں، کیونکہ دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کی آیت انما المؤمنون اخوہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المؤمن اخو المسلم، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ سے محبت و بھائی چارگی پیدا کریں گے، اور یہی ہے سماج کو سدھارنے کے لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ جب دوسرے مومن کے اندر کوئی خرابی ہو تو آئینے کی طرح جب اس کی برائیاں جھلکتا ہوا نظر آ جائے، جس طرح ہم آئینے کے اندر اپنے چہرے کے خرابیوں کو، جسم کے خرابیوں کو دیکھتے ہیں، تو مومن کی صفت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ایک مسلم مومن بندے کے اندر جو خرابی ہو اس کے اندر دیکھے، سمجھ کر
بتانے کی یا سمجھانے کی کوشش کریں۔ المؤمن میرۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، لہذا ایک دوسرے کے ساتھ محبت و بھائی چارگی برتنا لازم ہے۔ جب تک ہم آپسی محبت کو نہیں پھیلائیں گے، آپسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کریں گے، تو بے شمار حدیثیں اس کے سلسلے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ولا تحابوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم محبت نہیں پیدا کرنے لگو گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ محبت و ہمدردی کا اظہار کرتا ہوگا، گویا کہ دنیاوی زندگی کے اندر آپسی میل محبت کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور ہم نے محبت کو تبدیل کیا ہوگا بگاڑ کے اندر، نفرت میں تبدیل کیا ہوگا، محبت کو نفرت میں تبدیل کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپسی محبت کو نہیں پیدا کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام پھیلاؤ گے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو یقیناً جنت کے حقدار ہوگے۔ آج ہم سے دور ہے، اور محبت کو پھیلانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تم ایک دوسرے مسلمان سے ملو تم اس کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ سلام کرنے میں چھوٹے بڑے کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سبقت لے جائے سلام کرنے میں پہل کرے گا، وہ معتبر ہوگا، افضل ہوگا۔ اور سلام کے بعد یہ بہترین طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم سلام کرو تو تصافحوا، تم مصافحہ کیا کرو، تحادوا وتحابوا، یضرب بالغل، تم مصافحہ کرا کرو، اور مصافحہ کرنے کے بعد غل، کینہ، کبر تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تحادو، تم ہدیہ پیش کیا کرو ایک دوسرے کے مسلمان مومن مردوں کو، مومن مرد مومنوں کو ہدیہ پیش کریں، مومن مرد مومنوں کے ساتھ بھائی چارگی قائم کریں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کے ساتھ بھائی چارگی اور اپنے حسن سلوک اور حسن سلوک کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں سے جہاں خطاب کیا والمومنون بعضهم اولیاء بعض والمومنات بعضهم اولیاء بعض، آگے آیتیں بے شمار ہیں۔ مومن مرد کی ذمہ داری ہے مردوں کے ساتھ، اور عورتوں کی ذمہ داری۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بتا رہے ہیں جنت کی حصولیابی کے پورے طریقے کو، اور آپسی بگاڑ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں تو سلام کرنے کے بجائے مصافحہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے سلام کرنے کے بعد آدھی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، جب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے بعد آدھی محبت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے اور آدھی بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تصافحوا، تم مصافحہ کیا کرو، تحادوا، ہدیہ پیش کرو، فَإِنَّ يَذْهَبُ الْغِلُّ، کیونکہ مصافحہ کرنے کی بنیاد سے تمہارے کینہ کبر دلوں کے اندر وہ ختم ہو جائے گا۔ ہدیہ پیش کیا کرو، یہ تحفہ تحائف دینا لینا سنت ہے، اور اس سنت کو آباد کریں گے تو سالوں بھر کی دشمنیاں ہمارے درمیان سے ختم ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا پہلے یا اس سے قبل جمعے کے اندر، قطع تعلق بہت بڑا عیب ہے،
ایک ساتھ رہنے میں تعلقات میں خرابیاں ہوتی ہے، لیکن حل کرنا بھی ہمارے پر لازم ہے۔ تو ایک بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، محبت کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث ہے، اور اس میں نبی سے محبت کا تقاضا اللہ کی محبت کا تقاضا شامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے تقاضے میں فوقیت دینے کی بات ہے، ماں باپ، بیوی بال بچے، والناس اجمعین، تمام کی محبت سے۔ تو وہاں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اسی صورت میں ہوگا جب آپ سے محبت کو پھیلائیں گے۔ جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے تحت گویا کہ اللہ کا رشتہ محمد سے، محمد کا رشتہ امت محمدیہ سے، ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک مومن کا دوسرے سے مومن سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہدیہ، تحفہ، تحائف، سلام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بھائی چارگی، آپسی بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے اسلامی ہمدردی کا اظہار کرنا ہوگا۔ ہمدردی یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس مال و دولت سے نوازا ہے، اور پچھلے لوگوں کی حالتوں کو بیان کیا، کیونکہ رب العالمین نے جہاں ہمارے آپسی سالوں سال کی دشمنیاں تھی اس کے طرف یاد دہانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کیونکہ اسے پس منظر میں، اس آیت کے پس منظر یہ ہے کہ اوس اور خزرج کا قبیلہ بڑا نامور قبیلہ تھا، جو آپسی لڑائی بھڑائی مشہور تھی قوم، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ ایک آدمی کا مرڈر ہو جائے کسی قبیلے کے اندر، جب تک اس کے 10 اور 20 آدمی کا مرڈر نہیں کرتے لوگ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو رب العالمین نے کہا یاد کرو اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو اس نعمتوں کو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ آپس میں بھائی ہو گئے۔ تو یہ آیت بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر ہماری آپ سے دشمنیاں ہیں تو ختم کیجئے، اور اپنے آپ کو مسلم کا، اخوت المسلم کا نمونہ پیش کیجئے۔ اس کے لیے مصافحہ کی ہے ضرورت، اور دوسرے ہمدردی یہ ہے کہ مسلمان ہمارا بھائی کہیں پریشان حال ہے تو اس پریشان حال کو ہم اپنے آپ کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں، ہمدردی کا اظہار کریں۔ کسی بندے کے اندر پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کی پریشانی کو دور کریں، یہاں تک کہ کوئی سامان ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے تو دینے کی کوشش کریں۔ اور اس کا بہترین نمونہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں ہجرت کر کے انصاریوں کے پاس، انصار قبیلہ کے پاس مدینہ کے اندر، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ اس وقت انصار کی جماعت میں سب سے زیادہ مالدار سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، جو انصار قبیلے کے اندر بہت مالدار تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ اپنا دل کھول دیتے ہیں، اور سعد بن ربی کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اپنے مال کے 2 حصے منقسم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے ہوگا اور ایک حصہ تمہارے لیے ہوگا۔ دیکھیے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک مومن کا اظہار ہمدردی کا نمونہ دیکھیے۔ ہم ایک کب دودھ اور چائے دینے کے لیے یا ایک لقمہ کھانا کھلانے کی ہمدردی کبھی اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی چیز ہے، یہاں تک نمک تیل کا مسئلہ بھی ہمارے سماج میں آتا ہے، اور ہمارے گھر سے کوئی عورتیں یا کوئی بچے چلے جائے گھر کے اندر سامان مانگنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، گرچہ سامان موجود ہوتا ہے۔ معمولی سی رقم کے لیے، معمولی سی چیز کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو ہم فوراً بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے،
یاد رکھیے ہمدردی نہیں ہے، یہ نفرت ہے، اس سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ کو یاد کیجئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف، میں اپنے مال کو 2 حصے میں منقسم کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارے لیے ہوگا اور ایک حصہ میرے لیے ہوگا۔ چنانچہ اپنے مال کو 2 حصوں میں منقسم کر کے ایک حصہ سعد عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتے ہیں۔ قربان جائیے اس نمونے کے اوپر۔ اتنا ہی پر بس نہیں، کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، تم پر جس کی نگاہ پڑتی ہے، جسے تم پسند کرو گے، میں اسے طلاق دوں گا اور عدت گزر جانے کے بعد تم اسے شادی کر لو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جہاں مال و دولت سے نوازا وہیں پر اپنے ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرتے ہیں، یعنی وہ شادی کر لیتے ہیں، ان کے گھر کو بسایا جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے مالدار ہوئے۔ اللہ نے ان کے مال و تجارت کے اندر برکت دی اور اتنے مالدار ہوئے کہ تاریخ میں آتی ہے روایتیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے 30,000 اونٹ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص کرم اور ہمدردی، اظہار محبت کا نمونہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے عبد الرحمن بن عوف کے لیے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں، ایک ادنا نمونہ بھی نہیں پیش کر سکتے، پھر محبت کیسے قائم ہوگی؟ ہمارے درمیان نفرت نہ ہو تو محبت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ ہم معمولی سی رقم، معمولی سی چیز کو دینے کے بجائے ہم بہانہ کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے، اور آپ کے پاس وہ مال ہے اور کٹورا ہے اور پیالہ ہی ہو، اگر کسی محتاج آدمی کو لوٹاتے ہیں، بہانہ کرتے کہ نہیں دیتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور بھی ضرور قیامت کے سوال کیے جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے آپ سے ہمدردی کا اظہار کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ ہم اس محبت کو عام کریں، ہمدردی کا اظہار پیش کریں، تب جا کر کے ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں، مومن کہلا سکتے ہیں، مرأۃ المومن کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں، اخ المسلم کا نمونہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ سے محبت پیدا کرنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان سے ملیں تو سلام کریں، مصافحہ کریں، ہدیہ تحائف پیش کریں، اور ملنے کے وقت اچھے کلام سے بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں۔ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے پیرائے میں بات کیا کرو، یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور خند پیشانی سے ملا کرو، ایسا نہ ہو کہ سماج میں دکھلانے کے لیے ہم سلام ہی کر رہے ہیں، دل کے اندر ویسے ہی معاملہ ہو۔ سلام کرنے کے اندر خند پیشانی سے ملیے اور آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ جب سلام کا جملہ استعمال کیجئے تو تبسم کے ساتھ، تبسم کہتے ہیں کہ اپنے زبان کو تھوڑا سا کھول کر کے، یعنی کہ ہنسنا، اور یہ بہت بہترین علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ٹھہاکہ مار کر ہنسنے کی ممانعت کی کراہیت ہے۔ ٹھہاکہ مار کر آپ کسی سے بات کریں گے ہنس کر کے تو مذاق اڑانا ہوگا، لیکن مسکراتے ہوئے چہرے پر خند پیشانی کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ فتبسم بالمعروف فهو صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مسکراہٹ، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَنْهَوْنَ وَنَهِيَكَ عَنِ الصَّدْقَةِ، بھلائیوں کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔
وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَهِيَ صَدْقَہ، اور راستے میں چلتے پھرتے پتھر کنکڑ لوہا لکڑ کانٹے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث پہ غور کیجئے، کتنی بہترین نصیحت ہے اس کے اندر۔ ہمارے رب کے آپ سے ملنے کے طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فتبسم، تم کسی مسلمان سے ملو تو خندے پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ زمین اور راستے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اس کے بہت سارے طریقے اور اسباب بتائے گئے ہیں، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ سے محبت پھیلانا چاہتے ہیں تو ہم خند پیشانی کے ساتھ ایک مسلمان سے ملیں تو اس کے ساتھ ویسا ہمارا بیوہار ہو، اچھے انداز میں بات کریں، گفتگو ہماری شیریں ہو، کڑک نہ ہو اور اس میں کوئی دھمکی نہ ہو، بلکہ نرم لہجے میں اور خند پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیے، یقیناً نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پانچواں حق یہ بھی ہے کہ جب ہم مسلمان سماج میں رہنے والا کوئی مسلمان مومن بندہ مریض ہو، بیمار ہو، تو اس بیمار کی بیمار پرسی کریں، ہم اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کریں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور مسلم کے 6 حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارا سماج میں رہنے والا کوئی بندہ مومن بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت پرسی کریں، کیونکہ جب بندہ مریض ہوتا ہے، زندگی سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے، تو جب اپنے دوستوں کو ملتے ہوئے دیکھتا ہے، ظاہر سے بات جب ملیں گے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کرواتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، سماج میں تجھے معاف کر دینا، اور آپ کر کے دیکھیے گا الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے کل اور پرسوں کے اندر آتے وقت رات میں اور عصر کے بعد اللہ کی توفیق سے 5 آدمی کی عادت کی ہے میں نے، جن میں سے 2 کی حالت زیادہ خراب ہیں، وہ صاحب دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے جن کو نصیحتیں کی، چہرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے دل میں آپ کی محبت کھٹک رہی تھی، یہ اللہ کی توفیق سے میں نے ان کو نصیحتیں کی۔ وہ بندہ رونے لگتا ہے، آنسو ان کی آنکھ سے جاری ہو گیا، کیونکہ ان کی زندگی اب نا امید سے نظر آ رہی ہے۔ آپ کے بھائی کے اندر آپ کوئی مریض ہوگا، آپ جب جائیں گے عیادت کرنے کے لیے، اس کی آنکھ سے ایسا ہی آنسو ٹپکے گا، نیک بندہ ہوگا تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ مریض کی ہم عیادت کریں، پرسش کریں، اور پریشانی ہو تو دور کریں، نصیحت کریں، خاتمہ بالخیر کی نصیحت کریں، دعائے خیر کریں جانے کے بعد، اور اس کے لیے دعا کریں کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ یشفیک، اللہ یشفیک۔ ممکن ہے آپ کی ان دعاؤں سے اس مریض کی پریشانی دور ہو جائے اور شفا یاب ہو جائے وہ شخص۔ اگر اس کی موت مقدر ہوگی تو ایمان پر موت ہوگی، یہ تلقین کریں۔ بہرحال ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بیمار کی پرسش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ رات کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، تو رات سے لے کر صبح تک 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے وَتَغْدُو صَبَاحًا، اگر آپ نے صبح میں کسی کی عادت پرسی کی ہے، ان تعدو تغدو، وہ شام تک، صبح میں آپ نے عادت پرسی کی، وہ شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ چیز ہم سے مفقود ہے، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی بس نہیں، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول کہ انی مریضت فلا تعیدنی، کہ لوگو اللہ رب العالمین خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اور حدیث قدسی یہی ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ، یا یقول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ، یہ لفظ حدیث کے اندر آتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ چنانچہ رب العالمین ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہوئے کہہ رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انی مریضت
فلم تعیدنی، کہ بے شک میں مریض تھا، بیمار تھا، تم نے میری عادت نہیں کی۔ بندہ فقیل یا رب العالمین، بندہ کہتا ہے رب العالمین، انت رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، کیف اعادنی، تو میں کیسے تیری عادت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو مسلمانوں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو، اللہ رب العالمین پھر بندے سے کہتا ہے کہ ان فلانا، ان عبدی فلانا وہ مریض، کہ سماج کے اندر میرا فلاں بندہ مریض تھا، بیمار تھا، تم نے اس کی عادت نہیں کی، اگر تم نے اس کی عادت کی ہوتی تو تم مجھے وہاں پر پاتا۔ اور مزید وضاحت کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا رب، یہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو رزاق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین یاد دلائے گا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، میں اگر تم اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پر تم موجود پاتا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کر لیجئے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ اور آپ کا بھائی کوئی مسلمان بھوکا سو رہا ہے، پیاسا سو رہا ہے، مرض کی شدت میں تڑپ رہا ہے، اور آپ نے دیکھ ریکھ نہیں کی، تو رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، کہے گا دنیا کے اندر میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ میں مریض تھا، بیمار تھا، تم نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ پھر پرسش ہوگی، پکڑ ہوگی، اور جیسے جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ لہذا انہی چند باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس پیغام کو سنیں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور اپنے احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے، آپسی بگاڑ کو ختم کیجئے، بھائی بھائی کی طرح اخوان مسلم کا نمونہ پیش کیجئے، اگر ناچاکی ہے تو اللہ کے واسطے دور کیجئے سارے چیزوں کو۔ یہ طریقے جو میں نے بتائے ہیں آپسی محبت کو، بھائی چارگی کو بڑھانے کے، ان طریقوں کو عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اور آپسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو جوڑ دے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آپسی بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر جو آپسی بگاڑ ہے، فساد ہے، ان تمام فساد و بگاڑ کو محبت کی شکل میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔